ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے 2-3 دن پہلے مجھ سے پوچھا کہ یار زندگی کا مقصد کیا ہے، تم نے کبھی اس بارے میں سوچا ہے؟ تو سچ پوچھیں تو ہماری تو ساری زندگی اس بارے میں سوچتے ہوئے گزر گئی ہے۔ پہلے ہم مذہبی سوچ رکھتے تھے تو اس وقت ہمیں یہ شک تھا کہ بڑا بھائی انسانی زندگی کا مقصد ہی کوئی بڑی زبردست چیز ہے، اس کے علاوہ تو باقی دنیا تو کوئی بڑی سخت اسی چکر میں ہے کہ بس ہمیں اپنی زندگی کا مقصد پتہ چل گیا ہے اور باقی دنیا کو نہیں پتہ چلا، اور اب ہماری ڈیوٹی ہے کہ باقی دنیا کو بھی بتائیں کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے اور وغیرہ وغیرہ۔ پھر ہماری سوچ میں جب بدلاؤ آیا تو ہمیں لگا کہ نہیں یار وہ مقصد ٹھیک نہیں تھا، تو پھر ہم نے کچھ اور مقصد ڈھونڈ لیا اپنی زندگی کا اور اس میں لگ پڑے۔ تو کھینچ کھانچ کے اب ہم زندگی کی اس جگہ پہ ہیں جہاں ہمارا خیال ہے کہ زندگی کا کوئی خاص مقصد ہے نہیں، اور جو لوگ زندگی میں کوئی مقصد ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں وہ خواہ مخواہ اپنی اور دوسروں کی زندگی کو عذاب بنا لیتے ہیں، اور یہی پرابلم ہمیں اب آج کل ہمیں دنیا میں یہ پرابلم سب سے بڑا لگتا ہے کہ جب آپ زندگی کا کوئی مقصد بنا کے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور پھر دائی بن جاتے ہیں اس مقصد کے اور کوشش کرتے ہیں کہ اب ساری دنیا آپ کے مقصد کو مان کے آپ کے پیچھے آپ کی اقتداء میں دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے کوشاں ہو جائے، تو یہی سب سے بڑی خرابی بھی ہوتی ہے اس دنیا میں۔ زیادہ بڑی خرابیاں جو ہیں وہ اسی قسم کی سوچ رکھنے والے لوگوں کی ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں فیس بک پہ، میرے دوست ہیں ثناء اللہ گوندل صاحب، مجھے وہ بہت اپیل کرتے ہیں، انہوں نے یہ بات ایک ڈفرینٹ پیرائے میں بہت دفعہ لکھی ہے اور مجھے ہر دفعہ یہ بہت مزہ آیا ہے۔ ان کے مطابق برائی کو برائی سمجھ کے کرنے والے، کسی لالچ، کسی طمع، کسی خوف ڈر کی وجہ سے کرنے والوں نے، اور کسی برائی کو کسی اچھے مقصد، کسی اچھے نصب العین کے لیے کرنے والوں نے، اسے ثواب سمجھ کے کرنے والوں نے، اسے حق اور سچ سمجھ کے کرنے والوں نے ہمیشہ برائی کو برائی سمجھ کے کرنے والوں سے زیادہ بھی کیا، اور وہ بعد میں پچھتائے وغیرہ بھی نہیں ہیں اس پہ۔ تو اگر آپ دنیا کی تاریخ کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ دنیا میں جو بڑے بڑے مظالم ہوئے، جو بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، جو بڑے بڑے خرابے ہوئے، وہ اسی قسم کے لوگوں کے پیدا کردہ تھے جو سمجھتے تھے کہ وہ کسی بڑے نصب العین کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ خدائی استادہ ہیں، یا وہ کسی دنیا کو کسی بہت بڑی تباہی سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو جھوٹ بولے، انہوں نے جو قتل عام کیا، انہوں نے جو تباہی پھیلائی، انہوں نے جو لوگوں کے حقوق کو غصب کیا، اس کے مقابلے میں ان لوگوں نے بہت کم ظلم کیے یا لوگوں کے حقوق غصب کیے یا قتل کیا، جو سمجھتے تھے کہ وہ کسی بڑے مقصد کے لیے نہیں پیدا ہوئے، بس اپنی زندگی جینے کے لیے پیدا ہوئے۔ تو اگر انسان ایک سماجی جانور ہی ہے اور وہ باقی جانوروں کی طرح ہے، اور اس میں اور باقی جانوروں میں صرف شعور کا ہی فرق ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ جن میں شعور ہم سے کم ہے وہ اپنی زندگی جیتے ہیں، کسی نصب العین کے پیچھے نہیں چلتے، اور جب کسی نصب العین کے پیچھے نہیں چلتے تو اس نصب العین کو دوسروں پر نافذ کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، وہ اپنی ایک فطری زندگی جیتے ہیں، اپنے بچے پالتے ہیں، اپنی روزی روٹی کا کرتے ہیں اور اپنی فیملی کے لیے جیتے ہیں، یہی کچھ کرنے کے لیے بڑی مطمئن اور بڑی سیدھی سادی زندگی گزار لیتے ہیں۔ انسان بھی اگر صرف یہاں تک رہے تو میرا خیال ہے یہ زندگی کا یہ مقصد کافی بڑا مقصد ہے۔ ہم جب اپنے نصب العین کو، کسی ایسی بات کو، کسی ایسے ازم کو جو ہمیں اچھا لگتا ہے یا جسے ہم ٹھیک سمجھتے ہیں، دوسروں پر نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اسے پوری دنیا کا نصب العین بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو مسائل بڑھتے ہیں، کم نہیں ہوتے۔ یہی دنیا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ میرے لیے زندگی کا مقصد اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی جیوں، اپنے بچے پالوں، جو سہولتیں میرے پاس ہیں ان کو انجوائے کروں، جو وقت میرے پاس ہے اس کو انجوائے کروں اور خوش رہوں، اس سے زیادہ بغیر کسی خوف کے۔ میری زندگی کا مقصد اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ تھینک یو۔